میدان محشر ہوگا اور محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے نعیم یعنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تم سے پوچھے گا تمہاری سماعتوں کے بارے میں، کان سے کیا کیا سنا تھا، پوری زندگی جو سنا تھا اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا، پوری زندگی کیا کیا دیکھا تھا اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا، پوری زندگی کیا کیا سوچا تھا، والفؤاد کیا کیا سوچا تھا اس کے بارے میں بھی حساب دینا ہوگا، یعنی جان بوجھ کر قصدن جو سوچ کر کے زندگی گزار رہے تھے، اچانک کوئی وسوسہ آ گیا، کوئی خیال آ گیا، اس پر حساب نہیں ہوگا، لیکن جو سوچ رہے تھے اس سوچ پر اللہ تبارک و تعالی فؤاد تمہاری سوچ پر بھی تم سے حساب لے گا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ کسی کا برا سوچ رہے تھے، کسی کے خلاف سوچ رہے تھے، کسی کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے، غرض کے جو دماغ کے اندر سوچا ہوگا، اور انکار بھی نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں میرا اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا، کتنا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا، سب حساب ہو جائے گا۔ نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، صدقے کے بارے میں پوچھا جائے گا، حج فرض ہونے کے بعد حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا پوچھا جائے گا۔ حج کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں، حج فرض ہو جاتا ہے لوگ حج نہیں کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے۔ حضور علیہ السلام نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، حج کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ حج کو جانے آنے کی طاقت ہو، حج کے ارکان ادا کرنے کی طاقت ہو، حج کا خرچہ اٹھانے کی طاقت ہو، جتنے دن تک حج کے سفر میں رہے گا اور گھر سے غائب رہے گا، اپنے گھر والوں کا جن کا خرچہ تم پر واجب ہے وہ خرچ ادا کرنے کی طاقت ہو، تم پر حج فرض ہو گیا۔ ہندوستان کے اندر ماحول یہ ہے، ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی پلاٹ بکنا باقی ہے، ابھی گھر بکنا باقی ہے، سارے کام نپٹاتے آخری میں حج کریں گے، اور پھر موت آ جاتی ہے، حج رہ جاتا ہے، وہ گناہ کا وبال سر پر لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے آخری کام حج نہیں کرنا، بلکہ جب حج فرض ہو جائے فوری طور پر حج کرو، اور حج کرو تو کوشش کرو جوانی میں کرو، حج کا اصل لطف جوانی میں ہے، ورنہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں جب چلنے کے قابل نہیں رہتے، جب کچھ بولنے کے قابل نہیں رہتے تب حج کو جاتے ہیں۔ یہاں بچے خوشی مناتے ہیں ہم نے اپنے باپ کو حج پہ بھیج دیا، ہم نے اپنی ماں کو حج پہ بھیج دیا، اور وہاں وہ بیچارے چلنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ اس لیے یاد رکھو جتنی جلدی ہو سکے حج فرض ہونے کے بعد حج کرو، ورنہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا تو یہودی ہو کر مرو یا تو نصرانی ہو کر مرو۔ یہودی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، اور نصرانی کا مطلب عیسائی، یا یہودی ہو کے مرو یا عیسائی ہو کر کے مرو اگر تم حج جلدی نہیں کرتے۔ اس لیے اسی محفل کے اندر یہ بھی نیت کر لو اگر حج فرض ہے تو جلد سے جلد حج ادا کریں گے۔